वेलकम बैक जी। लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन और हमने स्टार्ट किया था टैक्स की इकसाम, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, जहाँ तक टैक्स की जो इकसाम की बात है, आज के सेशन में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ टैक्सेस यानी बराह रास्त टैक्स, बिला वास्ता टैक्स और बिल वास्ता टैक्स, इनकी डेफिनेशंस, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस गो थ्रू करने हैं। और इसके साथ साथ हमने रेशो के एतबार से जो तीन तरह की टैक्सेस होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको भी आज हमने गो थ्रू करना है। पहले हम इन पांचों की डेफिनेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम बराह रास्त टैक्स और बिल वास्ता टैक्सेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को गो थ्रू करेंगे। बुनियादी तौर पर टैक्सों की दो इकसाम होती हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से मुराद बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स। बिला वास्ता टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स है जो बिला किसी वास्ते के, बगैर किसी वास्ते के आपसे हुकूमत इकट्ठा कर रही हो। बिला वास्ता, वास्ते के बगैर, यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि जी बराह रास्त टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स है कि जिस शख्स पर इसका निफाज होता है वही शख्स इसको अदा कर रहा होता है। वो शख्स इसका बोझ आगे किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, तोहफा टैक्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे टैक्स जो है वो जिस शख्स पर नफाज हुआ वही अदा करेगा, वो इस टैक्स का बोझ आगे मुंतकिल नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं बिला वास्ता टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। इसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स या बिल वास्ता। बिल बिल वास्ता या इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये वो टैक्स होता है जो किसी वास्ते के साथ आपसे इकट्ठा किया जा रहा है, जो किसी वास्ते के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसका जो बोझ है, इसका जो भार है, वो आगे मुंतकिल किया जाता है। यानी इस टैक्स का नफाज किसी और पर होता है और इसको अदा कोई और कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर दरामदी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री टैक्स जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं, ये वो टैक्सेस हैं कि जिनका नफाज कंपनीज पर या इदारों पर हो रहा होता है, मगर इन टैक्सेस को अदा सार्फिन करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इन टैक्सेस का बोझ आगे मुंतकिल होता गया और एंड में सार्फिन ने इसको अदा किया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्स होते हैं कि जिनका बोझ आगे दूसरों पर मुंतकिल हो सकता है। क्लियर हो गया जी। जहाँ तक टैक्स की रेशो की एतबार है, तो अपने रेशो की एतबार से टैक्स तीन तरह का हो सकता है। पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा रिग्रेसिव टैक्सेशन और तीसरा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्स को हम उर्दू में कहते हैं मुस्तजायद टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स को हम कहते हैं मुस्तजायद टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स से मुराद कुछ इस तरह का टैक्स होता है कि जिसमें जूं जूं किसी शख्स की आमदनी बढ़ती जाए उसकी टैक्स की शरह भी बढ़ती जाए, और जूं जूं किसी की आमदनी कम होती जाए तो उसकी टैक्स की शरह कम होती जाए। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स या मुस्तजायद टैक्स। ठीक है जी। तो एक बार सुन लेते हैं दोबारा। मुस्तजायद टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स है कि ज्यों ज्यों आमदनी बढ़े उस टैक्स की शरह में भी इजाफा हो, और ज्यों ज्यों आमदनी कम हो उस टैक्स की शरह में कमी हो, तो उसे हम कहते हैं मुस्तजायद टैक्स। मिसाल के तौर पर फर्जी मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स की आमदनी है 1 लाख, उसके ऊपर 10% टैक्स हो रहा है। तो 2 लाख किसी की आमदनी है तो उस पर 12% टैक्स, 3 लाख किसी की आमदनी है तो 16% टैक्स, 4 लाख आमदनी है तो 18% टैक्स, 5 लाख आमदनी है तो 20% टैक्स। तो इस तरह हमने ये देखा कि जैसे जैसे किसी शख्स की आमदनी में इजाफा हो रहा है उसकी टैक्स की शरह में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे टैक्सेशन के निज़ाम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स या मुस्तजायद टैक्स, इंक्रीजिंग टैक्स।
ٹھیک ہو گیا جی. دوسری شرح کے اعتبار سے جو قسم ہے وہ ہوتی ہے ریگریسو ٹیکس. ریگریسو ٹیکس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تنزیلی ٹیکس. پروگریسو کا نام ہے مستزائد ٹیکس اور ریگریسو کا نام ہوتا ہے تنزیلی ٹیکس. تنزیلی ٹیکس یا ریگریسو ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس میں جوں کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی جو ٹیکس کی شرح ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہو, اور جو کسی شخص کی آمدنی میں کمی ہو ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی, مطلب سمجھ آیا کہ اگر آمدنی زیادہ ظاہر کی جائے گی تو ٹیکس کی شرح کم ہوگی, اور اگر آمدنی کم ظاہر کی جائے گی تو ٹیکس کی شرح زیادہ ہوگی. بیسیکلی یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جی لوگ اپنی آمدنی کو چھپائیں نہ. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی آمدنی ہے 1 لاکھ اور اس کو ٹیکس لگ رہا ہے 20%, تو اگر کسی شخص کی آمدنی 2 لاکھ ہے تو اس پہ ٹیکس ہوتا ہے 18%. اگر 3 لاکھ ہے تو 16%, 4 لاکھ آمدنی ہے تو 14% ٹیکس, 5 لاکھ آمدنی ہے تو 10% ٹیکس. تو بیسیکلی کیا ہوا, جس طرح کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوا اس کی ٹیکس کی شرح میں کمی ہوتی گئی. اس طرح کا اگر ٹیکس کا نظام ہو تو اسے ہم کہتے ہیں تنزیلی ٹیکس. ٹیکس کا نظام کون سا کہلاتا ہے؟ وہ تنزیلی ٹیکس یعنی ریگریسو ٹیکس. ٹھیک ہے, تو ریگریسو ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہوگا کہ جس میں جو آمدنی میں اضافہ ہو ٹیکس کی شرح میں کمی ہوتی جائے. ٹھیک ہے, اسے ہم کہیں گے ریگریسو ٹیکس یا تنزیلی ٹیکس. ٹیکس کی شرح کے اعتبار سے جو تیسری قسم ہے وہ ہوتی ہے پروپورشنل ٹیکس, جسے ہم کہتے ہیں متناسب ٹیکس. اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایک پرسنٹیج, ایک پروپورشن لیا جا رہا ہوتا ہے. متناسب ٹیکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص آمدنی کمائے گا اس آمدنی کی ایک خاص شرح سے ٹیکسیشن کی جائے گی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے 1 لاکھ آمدنی کمائی تو 1 لاکھ کا 10% ٹیکس, اگر 10% چل رہا ہے. اگر اس شخص نے 2 لاکھ آمدنی کمائی تو 2 لاکھ کا 10% ٹیکس میں ہوگا. 3 لاکھ آمدنی کمائی تو 3 لاکھ کا 10%, 4 لاکھ کمائی تو 4 لاکھ کا 10%, 5 لاکھ کمائی تو 5 لاکھ کا 10%. تو مقصد سمجھ یہ آیا کہ اس میں شرح تبدیل نہیں ہوتی, بلکہ جتنا آمدنی کمائی جائے گی اس آمدنی کی ایک شرح تعین ہوگی, وہی ٹیکس کی شکل میں ادا کرنی ہوگی. اگر ٹیکس سسٹم اس طرح کا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں متناسب ٹیکس سسٹم یعنی پروپورشنل ٹیکس سسٹم. ٹھیک ہے جی. تو شرح کے اعتبار سے ٹیکسوں کی 3 اقسام بن جاتی ہیں, پروگریسو ٹیکس, ریگریسو ٹیکس اور پروپورشنل ٹیکس یعنی مستزائد ٹیکس, تنزیلی ٹیکس اور متناسب ٹیکس. پروگریسو یا مستزائد وہ ٹیکس ہے جس میں آمدنی زیادہ تو ٹیکس زیادہ, آمدنی کم تو ٹیکس کی شرح کم. ریگریسو یا تنزیلی ٹیکس میں آمدنی زیادہ تو ٹیکس کی شرح کم, آمدنی کم تو ٹیکس کی شرح زیادہ. پروپورشنل ٹیکس میں جتنی آمدنی ہوگی اس کی ایک شرح خاص ٹیکس کی شکل میں دینا ہوگی, آمدنی زیادہ کم ہونے سے اس شرح میں تبدیلی نہیں آتی. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ ہم نے 5 طرح کے ٹیکس کی اقسام پڑھ لی, پروگریسو, ریگریسو, پروپورشنل, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. تو ٹیکس کی اقسام کے بعد آگے ہمارا جو آج کا سیشن تھا وہ بیسیکلی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. اس کی طرف چلتے ہیں جی. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی براہ راست ٹیکسز اور بالواسطہ ٹیکسز کے فائدے اور نقصانات. سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ہے جی براہ راست ٹیکسوں کے فائدے, ایڈوانٹیجز آف ڈائریکٹ ٹیکسز. دیکھیں جیسا کہ ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز کی ڈیفینیشن میں پڑھا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہے کہ جس کا بوجھ آگے منتقل نہیں ہو سکتا, کہ جس شخص پر نفاذ ہوتا ہے وہی شخص اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں براہ راست
टैक्स। तो इसका फायदा क्या होता है जी? इसका बेसिकली जो पहला फायदा है वो ये है कि जी ये असूल मसावात के तकाज़ों को मुकम्मल पूरा कर रहा होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो असूल मसावात के तकाज़ों को पूरा कर रहा होता है। मसलन जिसकी आमदनी कमाई उसी पर इसको टैक्स लगेगा, जिसकी वेल्थ है उसी को वेल्थ टैक्स लगेगा, जिसने गिफ्ट लिया है उसी पर गिफ्ट टैक्स होगा, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी पर प्रॉपर्टी टैक्स होगा। तो ये बेसिकली हर शख्स की माली हैसियत के मुताबिक टैक्स लगा रहा होता है। तो बराह रास्त टैक्सेस जो हैं उनका पहला फ़ायदा ये है कि ये असूल मसावात के अमल तकाज़ों को पूरा कर रहा होता है, और साथ में ये मुस्तज़ाइद नौइयत का होता है, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर इनकम टैक्स के रेट ज़्यादा होगा, जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स का रेट ज़्यादा होगा। ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट ये है जी कि बराह रास्त टैक्स का एक फ़ायदा और भी है कि वो असूल किफ़ायत शारी का ही मुकम्मल पास रखता है, क्योंकि जो बराह रास्त टैक्स हैं इसमें टैक्स इकट्ठा करने की जो रकम है उस पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, उस पर एक ख़ास हद तक अमले की अदायगी होती है, बाकी सारी टैक्सों की वसूलियाँ ही हो रही होती हैं। मसलन आपने इनकम टैक्स लेना है तो एक सिस्टम के तहत तमाम मुलाजमिन से इनकम जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास ये पैसा आता जा रहा है, तो इसमें जो है किफ़ायत शारी का असूल भी जो है वो उस पर अमल हो जाता है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि बराह रास्त टैक्सों से जो आमदनी हासिल होती है वो यकीनी होती है। गवर्नमेंट को पता होता है कि इस बार हमें प्रॉपर्टी टैक्स कितना आएगा, इनकम टैक्स कितना आएगा, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे टैक्स कितना आएगा, जो सैलरी पे जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितना आएगा। तो इसका गवर्नमेंट को पहले से आइडिया होता है। तो इस जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका एक फ़ायदा ये है कि वो यकीनी तौर पर हुकूमत को अपनी आमदनी का ज़रिया पता होता है, और हुकूमत इन टैक्सों से होने वाली आमदनी का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया करती है और उस हिसाब से अपने मुनासिब जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको तरतीब दे लिया करती है। ठीक हो गया जी। तो बराह रास्त टैक्सेस का एक फ़ायदा ये भी है कि वो उनकी जो है वो पहले से तखमीना लगाया जा सकता है, उनका अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट को पहले से इल्म होता है कि कितनी प्रॉपर्टी टैक्स, कितना वेल्थ टैक्स जो है इस बार इकट्ठा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो वेल्थ टैक्स है, इसमें हर साल कोई बहुत ज़्यादा कमी बेशी नहीं हो रही होती। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो फ़ायदा है बराह रास्त टैक्सेस का वो है जी कि बराह रास्त टैक्सेस असूल लचकदारी को भी तक़वियत बख्शता है। असूल लचकदारी हमने टैक्स लगाने के कवानीन में पढ़ा था। असूल लचकदारी से मुराद होता है कि ऐसा टैक्स का निज़ाम जो ज़रूरत पड़ने पर टैक्स की रकम में इजाफा या कमी कर सकता हो। गवर्नमेंट नए टैक्स लगाकर इजाफा भी कर सकती है टैक्सेस में, और पुराने टैक्सेस को ख़त्म करके कमी भी कर सकती है। तो बराह रास्त टैक्सेस का जो निज़ाम है ये असूल लचकदारी को भी जो है वो मुकम्मल फॉलो कर रहा होता है। इसमें हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर अपनी मर्ज़ी से नए टैक्स लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर एग्जिस्टिंग टैक्सेस को कम करके उनमें छूट दे के, रियायत दे के आमदनी को कम भी कर सकती होती है। तो असूल लचकदारी का भी जो असूल है वो बराह रास्त टैक्सेस में फॉलो किया जा रहा होता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है बराह रास्त टैक्सेस का वो है एहसास शहरियत। एहसास शहरियत बेसिकली होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई देखें अगर कोई शख्स है वो टैक्स पे कर रहा है, उसने इनकम जनरेट की, उसने उस इनकम से टैक्स पे कर दिया, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एहसास शहरियत होता है जी कि मैं इस कौम का शहरी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ, तो ये जो असासे हैं ये मेरे असासे हैं, ये जो सड़कें हैं ये हमारे टैक्स की रकम से बनी हैं, ये जो डैम्स हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, ये सारी मशीनरी, ये सब कुछ हमारे पैसे से ही बन रहा है। तो वो अपने आप को मुल्क पर बोझ नहीं समझ रहा होता, वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहा होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो अपने आप को शो कर रहा होता है। तो बेसिकली जो टैक्स है ये आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ जो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर आता है साथ साथ। तो बराह रास्त टैक्सेस का एक ये भी फ़ायदा है कि इससे लोग जो हैं उनमें एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास शहरियत और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि हम भी
سرکاری خزانے میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ہیں, یہ ہم نے بنوائی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے جو گورنمنٹ کی مالیاتی پالیسی ہے, براہ راست ٹیکس اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے مانیٹری پالیسی یعنی زرعی پالیسی اور مالیاتی پالیسی کو ہم نے لاسٹ سیشنز میں گو تھرو کیا تھا. تو جیسا ہم اگر گورنمنٹ چاہتی ہے جی کہ ملک میں جو ہے وہ افراط زر آ گیا ہے, تو افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ایسے میں گورنمنٹ ٹیکسز کو, براہ راست ٹیکسز کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے, ایک آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے, اور لوگوں پر ٹیکس بڑھا دیتی ہے. جب لوگوں پر ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور زر کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور جب قوت خرید کم ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اشیاء کی طلب مانگ کم کرتے ہیں اور قیمتوں میں بڑھتا ہوا اضافہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس طرح سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ براہ راست ٹیکسز جو ہیں وہ قیمتوں میں کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ مالیاتی پالیسی کا ایک اہم جو ہے وہ آلہ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو براہ راست ٹیکسز ہیں وہ اصول پیداواری کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے ٹیکس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ملک میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور ملک کی پیداواری شعبوں کی صلاحیت میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہ تھے کچھ فائدے جو کہ براہ راست ٹیکسوں سے عوام کو اور حکومت کو براہ راست حاصل ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں براہ راست ٹیکسز کے کچھ نقصانات. براہ راست ٹیکسز کے نقصانات دیکھیں, ہر سسٹم میں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں, لیکن ان خوبیوں خامیوں کے اعتبار سے ہم ان کے اس چیز کو کم زیادہ کر دیتے ہیں اور استعمال میں پھر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اب براہ راست ٹیکسوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ٹیکس ادا کرنے والے کو بڑا ناگوار گزر رہی ہوتی ہے. دیکھیں ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری مہینہ کام کیا, پورا مہینہ میں نے جاب کی, جاب کرنے کے بعد میں نے انکم ارن کی, جب انکم کی سیلری آنے لگی تو پتہ چلا جو سیلری میں سے چند ہزار روپیہ گورنمنٹ نے کاٹ لیا یا گورنمنٹ کے انکم ٹیکس کے طور پر کٹ گیا. تو لوگوں کو بعض اوقات یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بھی ہماری انکم ہماری سب کچھ گورنمنٹ کیوں کاٹ کے لے گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک خاص محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض لوگ. تو اس سے جو ہے جو ٹیکس گزار ہیں, جو ٹیکس ادا کرنے والے ہیں, ان کو بڑا ناگوار گزر رہی ہوتی ہے یہ ادائیگی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہ ہمارے سے ہماری آمدنی کا ایک خاص حصہ کاٹ لیا گیا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو یہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں آ رہا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکس ہیں براہ راست ٹیکس, چونکہ یہ لوگوں کو ڈائریکٹ اپنی آمدنی میں سے, اپنی پراپرٹی میں سے, اپنی ویلتھ کے اوپر سے ادا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر لوگ پھر کیا کرتے ہیں جی کہ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے دوسرے شارٹ کٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً جو انسپیکٹرز ہیں جو کہ اس ٹیکس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے لو ریٹ پہ کوئی کروا لی اپنی انسپیکشنز. اسی طرح سے گورنمنٹ کو ادا کرنے کی بجائے جو مختلف ملازمین ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ ڈیل کر لی اور گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جمع نہ کرایا اور باہر کم پیسے ادا کر کے اپنی جان چھڑوا لی. تو لوگ جو ہے وہ پھر براہ راست ٹیکسز سے جو ہے وہ بچنے کے لیے رشوت اور دوسرے جو ہے وہ سہارے لے کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر رقم جو ہے وہ سرکاری خزانے کی بجائے ذاتی خزانوں میں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا نقصان ہے. نیکسٹ ہے جی کہ جو براہ راست ٹیکسز ہیں وہ بیسیکلی لوگوں کی آمدنی اور ویلتھ اور پراپرٹی کی بنا پر اکٹھے ہونے ہوتے ہیں. تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب لوگ دیانت داری کے ساتھ اپنا آمدنی ظاہر کریں, اپنی پراپرٹی ظاہر کریں, اپنی تمام چیزیں کو گورنمنٹ کے اوپر ظاہر کریں. اگر لوگ اپنی انکم کو ہائیڈ کر لیں گے, چھپا لیں گے, آگے ظاہر نہیں کرتے گورنمنٹ کے کاغذات میں, تو اس صورت میں ٹیکسز بھی اس طریقے سے کلیکٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس میں یہ بھی ایک ہے جی کہ لوگوں کا, عوام کا جو ہے وہ
دیانتدار ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پائے گی سرکاری خزانے کے اندر۔ نیکسٹ ایک اور جو اس کے اندر ایک خامی ہے سسٹم کے اندر، وہ ہے کہ جی یہ لوگوں کی ڈائریکٹ انکم کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی جو انکم ہے اس میں ایک کٹ لگنے سے ان کی بچتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی بچتیں ہی کل کو سرمایہ کاری بن رہی ہوتی ہیں، تو اگر بچتیں ہی کم ہوں گی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی وجہ سے، تو لوگ سرمایہ کاری بھی کم کر پائیں گے، اس سے ملکی پیداواری عمل میں رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور نقصان ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کا، وہ ہے جی کہ عام طور پر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ سال بعد یکمشت ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پراپرٹی ٹیکس سال میں ایک بار ہوتا ہے، ویلتھ ٹیکس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے ٹیکسز جو یکمشت ادا کرنے ہوں وہ عوام کو بوجھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات اس ٹیکس کو ادا کرنے کے بجائے محکمے کے عملے کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے کچھ نہ کچھ رشوت ستانی کر کے جو ہے وہ اپنے ٹیکس کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ٹیکسز اگر قسطوں کی صورت میں تھوڑے تھوڑے رقم کر کے لے لیا جائے تو شاید لوگ اس کو زیادہ آسانی سے ادا کرتے ہوں۔ تو یہ تھے جی کچھ نقصانات جو کہ براہ راست ٹیکسز کے نظام میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا فائدے اور نقصانات پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بالواسطہ ٹیکسز کے فائدے۔ جی دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ بالواسطہ ٹیکسز سے مراد ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ جس شخص پر اس کا نفاذ ہو رہا ہے اس نے ادا نہیں کرنا، بلکہ اس کا بوجھ آگے منتقل ہو جانا ہے، اور جو شخص صارف جو اس ٹیکس کو ادا کر رہا ہے بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قیمت کے ضمن میں ٹیکس بھی ادا کر جاتا ہے۔ تو اس کا ایک پہلا فائدہ اسی سے متعلقہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس دہندہ کو محسوس ہوئے بغیر اس سے ٹیکس اکٹھا کر لیتی ہے۔ اگر دیکھیں آپ ایک ٹیکس پیئر سے انکم ٹیکس لیتے ہیں یا پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہوں، تو وہ ان کو زیادہ ناگوار گزر رہی ہوتی ہے کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی قیمت کے اندر ٹیکس بھی وصول کر لیا جائے تو بعض اوقات لوگوں کو پھر ٹیکس یاد نہیں رہتا، وہ صرف قیمت کے ضمن میں پیسہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ناراضگی اور جو خفگی ہے اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جاتی ہے، لوگ تھوڑا کم برہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ان سے قیمت کے ضمن میں ہی اپنا ٹیکس بھی وصول کر لیتی ہے۔ تو بالواسطہ ٹیکسز جو ہیں یہ عام طور پر اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں اور قیمت کے ساتھ ہی صارفین اس کو ادا کر جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ایڈوانٹیج آف انڈائریکٹ ٹیکس، وہ ہے جی کہ ایسے ٹیکسز کی وصولی یقینی ہوتی ہے۔ دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا اس سے گورنمنٹ کے عملے کے ساتھ مل کر لوگ کچھ نہ کچھ پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یعنی بالواسطہ ٹیکسز، اس میں تو آپ کا ٹیکس جو ہے آپ نے قیمت کے ساتھ ادا کر دیا، تو اس میں ٹیکس سے بچنا پھر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کسی شخص نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ٹیکس ادا کر جاتا ہے، وہ الگ سے ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ٹیکس کی رقم کو سائڈ پہ کر دوں، نہ ادا کروں اور صرف قیمت ادا کر دوں۔ تو یہ ذرا بچنا نسبتاً بنسبت براہ راست ٹیکس کے مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح بالواسطہ ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے ٹیکس گواروں کو جو ٹیکس گزار ہیں ان کو کسی دفتروں میں الگ سے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی ان کو کوئی کاغذات تیار کرنے پڑتے ہیں، نہ ہی کوئی ڈاکومنٹیشن، نہ کوئی آن لائن پرفارمنس، نہ کوئی فارم وغیرہ۔ تو اس کے لیے یہ صارفین کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے یہ ٹیکس ادا کرنا کہ آپ نے قیمت ادا کی اور آپ کا ٹیکس ادا ہو گیا، آپ کو الگ سے کوئی دفتری کارروائی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ٹیکس ہے یہ اصول مساوات کی شرط پر بھی پورے اترتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ حکومت جو اشیاء صارفین ہیں ان پر جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کم لگاتی ہے، جبکہ جو لگژریز ہیں تو جو اشیاء تعیشات ہیں
ان پر جو سیلز ٹیکس جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ زیادہ لگائی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اشیاء تعیشات لوگوں کے لیے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور اشیاء صارفین لوگوں کے لیے کم مہنگی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں مساوات کا اصول بھی فالو کر لیا جاتا ہے, اور جو اشیاء صارفین کی اشیاء ہیں ان پر کم ٹیکس لگ جاتا ہے, اور جو تعیشات ہیں, جو لگژریز ہیں, ان کے اوپر بھاری ٹیکس کا نفاذ ہو جایا کرتا ہے. ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے جی کہ بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد پر پڑ جاتا ہے, یعنی کہ اس میں ڈائیورسفیکیشن بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے کہ تمام لوگ ہی ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں, تمام لوگ ٹیکس میں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, کوئی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر حکومت کسی چیز کی جو کنزمپشن ہے اس پر کوئی بین لگانا چاہ رہی ہے, کوئی اس کو مطلب کم کرنا چاہ رہی ہے, تو اس پر بھی زیادہ مقدار کے اندر بالواسطہ ٹیکس لگا کر, زیادہ ڈیوٹی لگا کر, امپورٹ ڈیوٹی کا ریٹ بڑھا کر اس چیز کو مہنگا کر کے عوام کی رینج سے باہر کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو کم سے کم استعمال کر پائیں. تو حکومت جو ہے وہ ٹیکس کے ذریعے ایسی اشیاء مثلا سگریٹ ہے, افیون ہے, یا کوئی اور مضر صحت اشیاء ہیں, ان کی اشیاء جو استعمال ہے اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے ہائی ٹیکسیشن کے ذریعے سے. سملرلی جو بالواسطہ ٹیکس ہے یہ مالیاتی پالیسی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں تفریط زر یا کساد بازاری کے حالات آ جائیں تو ایسے میں لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر دیتی ہے. جب گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر دیتی ہے تو ایسے میں افراط زر جو ہے تفریط زر کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسی کے برعکس اگر افراط زر ہو جائے ملک میں تو زر کی مقدار کو کم کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو مقصد سمجھ یہ آیا کہ بالواسطہ ٹیکسز کے ساتھ ساتھ بلا واسطہ ٹیکسز دونوں کو گورنمنٹ اپنی مالیاتی پالیسی کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہوتی ہے. ہمارا آج کا جو سیشن ہے اس کا لاسٹ سیگمنٹ ہے بالواسطہ ٹیکسز کے نقصانات, ڈس ایڈوانٹیجز آف انڈائریکٹ ٹیکسز. دیکھیں اس کا جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسز تمام اشیاء پر ایک ہی شرح سے لگائے جاتے ہیں. تو ایسے میں اب مثال کے طور پر اگر آپ اشیاء صرف کی بات کرتے ہیں تو اشیاء صرف ایک امیر شخص بھی خرید رہا ہے, ایک غریب شخص بھی خرید رہا ہے. ایسے میں مثال کے طور پر اگر ہم ٹوتھ پیسٹ کی بات کرتے ہیں, شیمپو کی بات کرتے ہیں, تو ابھی ٹوتھ پیسٹ ایک امیر اور ایک غریب دونوں لوگ خرید رہے ہیں. ایک فار ایگزامپل ایک ٹوتھ پیسٹ 100 روپے کی ہے, ٹیکس کے بعد وہ 117 روپے کی ہو گئی. تو ایک شخص جس کی جو غریب ہے, جس کی آمدنی جو ہے مہینے کی 10,000 ہے, اس نے بھی 100 روپے کی ٹوتھ پیسٹ پہ 17 روپے ٹیکس ادا کیا. اور ایک شخص ہے جو کہ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے, اس نے بھی 100 روپے کی ٹوتھ پیسٹ پر 17 روپے ٹیکس ادا کیا. تو ایسے میں جو اصول مساوات ہے وہ دور رہ گیا, اس پہ عمل نہ ہو پایا, کیونکہ یہاں پر ایک 10,000 روپے کمانے والے شخص نے اور ایک 2 لاکھ روپے کمانے والے شخص نے دونوں نے یکساں مقدار میں سیلز ٹیکس ادا کیا. تو جو ایک غریب شخص پر ایک اضافی بوجھ کا باعث بنا. تو یہاں پر ایک یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بالواسطہ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ ایک امیر شخص کے لیے اور ایک غریب شخص کے لیے یکساں بوجھ کا جو ہے وہ وجہ بن رہی ہوتی ہے. یہ ایک سب سے بڑی خامی ہے اس کی. نیکسٹ ہے جی, آجرین بالواسطہ ٹیکسوں کی مخفی نوعیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آجرین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا منافع بڑھانے کی غرض سے ان ٹیکسوں کو قیمتوں میں شامل کر کے لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو جو ہے وہ پراپر اپنے اعداد و شمار مہیا نہیں کرتے اور گورنمنٹ سے وہ پورا ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہوتے اور اپنا منافع کما لیتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ غریب آج جو صارفین ہیں ان سے ٹیکس اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. وہ آجرین اپنا منافع بنا لیتے ہیں ٹیکس اکٹھا کر کے, لیکن حکومت کے کاغذات کو جو ہے وہ جعلی دستاویزات, جعلی کاغذات, اعداد و شمار دے کر وہ ٹیکس کی شرح, ٹیکس کے جو ریٹ ہے اس میں کمی کر لی جاتی ہے. تو آجرین جو ہے بالواسطہ ٹیکسز کی صورت میں اپنا منافع بڑھانے کے چکر میں
पड़ जाते हैं, ये भी एक इसका मसला है। तीसरा इसमें जो बिलवासा टैक्सेस का प्रॉब्लम है वो है जी कि ये असूल तयक्कुन के मुनाफी है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी को ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि टैक्स दहिंदगान को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कब कितना टैक्स किस शय पे अदा कर दिया, यानी कि अवाम में एक बेयकीनी और इज़्तिराब की कैफियत होती है। तो ये असूल तयक्कुन यानी सर्टेनिटी का कानून जो है उस पर भी अमल नहीं कर रहा होता। इसी तरह से बिलवासा टैक्सेस, चूंकि लोग टैक्स समझ के अदा नहीं कर रहे होते, लोग उसको कीमत समझ के अदा कर रहे होते हैं, तो इसलिए बिलवासा टैक्सेस से लोगों में एहसास शहरियत पैदा नहीं होता। ठीक है जी, तो इससे जो है एहसास शहरियत पैदा नहीं हो रहा होता। तो लास्ट पॉइंट हमारा आज का ये है जी कि चूंकि बिलवासा टैक्सेस जो हैं ये अशिया की कीमतों में शामिल हो जाते हैं, इसलिए जब हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन टैक्सों की शरह में इजाफा करती है तो साथ ही साथ अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और मुल्क में अफरातज़र के हालात पैदा हो जाते हैं। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा है कि बिलवास्ता टैक्स जो है, चूंकि इन टैक्सों ने कीमत में शामिल हो के अवाम के पास पहुंचना है और अवाम ने कीमत की सूरत में इस टैक्स को अदा करना है। तो जैसे ही हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, इनमें से किसी भी चीज़ में इजाफा करती है तो उस चीज़ की प्राइस में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है और ये अफरात ज़र का बाइस बन रहा होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का सेशन था जी, जिसमें हमने बिलवास्ता टैक्स और बराह रास्त टैक्सेस के कुछ फ़ायदे और नुकसानात को गो थ्रू कर लिया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।